بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم بادشاہ قسط نمبر 5۔ ادھر شہزادی فقیر کی بہن بن کر رہنے لگی۔ اسے ادھر ادھر لوگوں کی باتیں سن کر پتہ چل گیا تھا اور سمجھ گئی تھی کہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے باپ کو قصہ سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا کہ جا کر بادشاہ کو بتا دو ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، کیا وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے گا یا نہیں؟ فقیروں نے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے اس کے گوشے گزار کر دیا کہ ہماری ایک بہن ہے جو بہت اچھی قصہ گو ہے، اگر اسے پسند ہو تو اسے قصہ سنانے کے لیے لے کر آئیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ اگر اس کا قصہ پسند آئے تو اسے شاہی قصہ گو رکھ لیں گے۔ شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ شہزادی نقاب میں تھی اور درمیان میں پردہ حائل تھا۔ اس نے بادشاہ کے لیے قصہ سنایا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سا انعام و کرام دیا۔ فقیر انعام و کرام لے کر اپنی بہن کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ وہ پہلے ہی بھیک مانگنے سے بیزار تھے، اس لیے بہت خوش تھے۔ شہزادی ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی، بادشاہ سے داد و انعام و کرام پا کر واپس اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ آتی۔ فقیروں کی جان بھی بھیک مانگنے سے چھوٹ گئی۔ ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج اس کا شوہر، بادشاہ، وزیر، وکیل، قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے سوچا کہ آج تو قصہ سنانے کا بہت مزہ آئے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی، پردے کی دوسری طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں ایک بہت ہی خاص داستان سنانے والی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت پیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کرے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھ گیا تو میں داستان سنانا بند کروں گی، آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا، سب نے اقرار کیا کہ وہ داستان کے دوران نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم ستم ڈھائے، تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جوہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا کہ اے لڑکی، داستان سنانا جاری رکھو۔ شہزادی نے ہیرے جوہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے جو اسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دو اور اس کی آنکھیں خون نکال کر اسے دکھا دو، لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصہ تک رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا لباس تک پھٹ گیا اور وہ جنگل بیابان میں بے لباس وقت گزارنے لگی۔ بادشاہ عمر گزرنے کے باعث اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی سے اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم سے بہت شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ ہیرے جوہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا، داستان جاری رکھنا، روکنا مت۔ فقیر بھائی کو تو اتنے انعامات دے کر تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شہزادی نے کہا، ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اسی جنگل سے ہوا۔ لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا کر اس سے شادی کر لی۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ جو پہلے بڑی دلچسپی اور غور سے داستان سن رہا تھا، چونک پڑا کہ یہ تو میرے اور میری بیوی کا قصہ ہے۔ اس نے بہت سے ہیرے جوہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان آخر تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ فقیر بھائیوں کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی اور اس سے اسے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ کے روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے اوسان عطا ہو گئے۔ آگے جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔